دوستو، چنگیز خان کو بھلا کون نہیں جانتا ہے، کیونکہ کسی دور میں خوف اور ڈر کا دوسرا نام ہی چنگیز خان ہوا کرتا تھا۔ چنگیز خان نے اپنی زندگی میں نہ صرف بے شمار شہروں کو پوری طرح سے برباد کیا، بلکہ ساتھ ساتھ دنیا میں اتنے زیادہ لوگوں کو قتل کروایا کہ اتہاس میں شاید پہلے اتنے لوگوں کو کسی نے بھی قتل نہیں کروایا تھا۔ اس کی فوج جس علاقے سے بھی نکل جایا کرتی تھی، اس علاقے میں کوئی بھی ایسی چیز باقی نہیں رہتی تھی کہ جو سانس لے سکے، نہ انسان نہ جانور، یہاں تک کہ ہریالی کو بھی ختم کر دیا کرتے تھے۔ پورے اتہاس میں مسلم دنیا کو بھی جتنا زیادہ نقصان منگولوں کی فوج نے پہنچایا تھا، اتنا شاید نہ تو اس سے پہلے کسی نے پہنچایا تھا اور نہ ہی اس سے بعد میں کوئی پہنچا سکا۔ منگولوں نے اپنے دور میں مسلمانوں کے بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے طاقتور شہروں کو تباہ کر دیا تھا، یہاں تک کہ مسلم دنیا کی کئی بڑی بڑی سلطنتیں بھی چنگیز خان اور ہلاکو خان کی وجہ سے ہی ختم ہوئی تھیں۔ لیکن دوستو، آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ پوری دنیا میں تباہی مچانے والا چنگیز خان کسی دور میں مسلم دنیا پر حملہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر اچانک سے ایک مسلم عورت نے ایک ایسی غلطی کر دی کہ جس کی وجہ سے نہ صرف چنگیز خان نے مسلم دنیا پر حملہ کیا، بلکہ ان حملوں کی وجہ سے ہی لاکھوں مسلمانوں کو اپنی جان بھی گنوانی پڑی، اور ساتھ ہی ساتھ کئی بڑی بڑی سلطنتیں ان حملوں کو برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھیں۔ دوستو، یہ کہانی ہے 12ویں صدی کے آخر اور 13ویں صدی کے بالکل شروع کی، کہ جب سلطنت عباسیہ کے کمزور ہو جانے کے بعد پوری مسلم دنیا میں کئی سلطنتیں بن چکی تھیں، لیکن ان سلطنتوں میں سے بھی سب سے بڑی سلطنت اس دور میں خوارزمی سلطنت تھی، جو آج کے دور کے ازبیکستان، قزاقستان، ترکمانستان اور افغانستان کے ساتھ ساتھ عراق، ایران جیسے دیشوں پر بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے اس دور کے سلطان یعنی تکش کی ایک ملکہ بھی تھی، جس کا نام ترکان خاتون تھا۔ ترکان خاتون ایک ضدی عورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت گھمنڈی بھی تھی، اور ترکان خاتون کا تعلق قبجاک نام کے ایک ایسے قبیلے سے تھا کہ جو اس دور میں حد سے زیادہ طاقتور اور بہادر مانا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ترکان خاتون کو خوارزمی سلطنت کے محل میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ دھیرے دھیرے ترکان خاتون خوارزمی سلطنت کے محل میں اتنی زیادہ طاقتور ہو گئی تھی کہ اس کی مرضی کے بنا اس کے شوہر سلطنت کا کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا کرتے تھے، یعنی ترکان خاتون اپنے دور میں پوری مسلم دنیا کی سب سے بڑی سلطنت یعنی خوارزم سلطنت کی دوسری سب سے طاقتور انسان تھیں۔ جب ان کے شوہر یعنی تکش کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد خوارزم سلطنت کے تخت پر ترکان خاتون کا بیٹا یعنی علاء الدین بیٹھا، اور علاء الدین خوارزم شاہ کے تخت پر بیٹھتے ہی ترکان خاتون کی طاقت پہلے سے بھی زیادہ بڑھنے لگی۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ ترکان خاتون اب دھیرے دھیرے اتنی زیادہ طاقتور ہو گئی تھیں کہ محل میں ان کا اپنا ایک الگ دربار بھی لگنے لگا تھا، جس دربار میں وہ لوگوں سے ان کی فریاد سنا کرتی تھیں، یعنی ایک ہی وقت میں خوارزمی سلطنت میں 2 دربار لگنا شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے خوارزم سلطنت کو اب حد سے زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ ان کے بیٹے علاء الدین خوارزم شاہ جب بھی اپنی ماں کی طاقت کو کم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے تو قبجاک نام کا وہ قبیلہ سلطان کا باغی ہو جایا کرتا تھا، کہ جس قبیلے سے ترکان خاتون تعلق رکھا کرتی تھیں، کیونکہ دوستو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ قبیلہ حد سے زیادہ طاقتور اور جنگجو مانا جاتا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو خاموش ہونا پڑتا تھا۔ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ ترکان خاتون کے دباؤ کی وجہ سے ہی علاء الدین خوارزم شاہ نے اپنے بڑے بیٹے جلال الدین کو چھوڑ کر اپنے چھوٹے بیٹے قطب الدین کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، کیونکہ دوستو جہاں ایک طرف بڑے بیٹے جلال الدین کی ماں ہندوستانی تھی تو وہیں دوسری طرف چھوٹے بیٹے قطب الدین کی ماں اسی قبجاک نام کے قبیلے سے تعلق رکھا کرتی تھی، کہ جس کا تعلق ترکان خاتون سے بھی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ترکان خاتون اپنے چھوٹے پوتے یعنی علاء الدین خوارزم شاہ کے چھوٹے بیٹے کو ہی سلطان بنتا ہوا دیکھنا چاہتی تھیں۔ لیکن دوستو جس دور میں خوارزم سلطنت کے محل میں یہ خرافاتیں چل رہی تھیں، اس دور میں منگولوں کا سردار یعنی چنگیز خان دنیا کے بہت بڑے حصے پر اپنا جھنڈا گاڑ چکا تھا۔ وہ چین جیسی بڑی بڑی ریاستوں کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر چکا تھا، اور پھر ایک بڑا علاقہ جیتنے کے بعد اس نے حکومت کرنا بھی شروع کر دی تھی۔
لیکن پھر اچانک سے ایک دن چنگیز خان نے ایک خط خوارزم سلطنت کی طرف روانہ کیا، جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں تمہاری سلطنت پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں نہیں ملانا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو امن رکھنا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں تاکہ تجارت کے ذریعے سے میری سلطنت ترقی کرے۔ لہٰذا علاء الدین خوارزم شاہ نے بھی چنگیز خان کے اس خط کا پازیٹیو جواب دیا اور تجارت کرنے کے لیے فوراً حامی بھر دی۔ پازیٹیو جواب ملتے ہی چنگیز خان نے فوراً تجارت کی تیاری شروع کر دی اور خوارزم سلطنت کی طرف ایک بڑا تجارتی قافلہ روانہ کر دیا۔ لیکن دوستو، چنگیز خان کا یہ تجارتی قافلہ جب اور ترار نام کے ایک ایسے شہر میں پہنچا کہ جو خوارزم سلطنت کے بالکل بارڈر پر تھا، تو وہاں پر اس قافلے کے اوپر حملہ کر کے قافلے کے سبھی لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ حملہ کرنے والے کوئی اور لوگ نہیں بلکہ اسی قبجاق قبیلے کے لوگ تھے کہ جس سے ترکان خاتون بھی تعلق رکھا کرتی تھیں۔ اسی لیے ترکان خاتون نے ان سبھی لوگوں کو ان کے کیے کی سزا دلانے کی بجائے ان کی حمایت کی اور علاء الدین خوارزم شاہ پر یہ دباؤ بنایا کہ وہ قبجاق قبیلے کے لوگوں کو کچھ نہ کہیں۔ لہٰذا چنگیز خان کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے فوراً اپنے ایک مسلم سفیر کے ساتھ 2 منگول فوجیوں کو خوارزم سلطنت کے سلطان کی طرف روانہ کیا اور علاء الدین خوارزم شاہ سے یہ مانگ کی کہ وہ اور ترار کے گورنر کو فوراً ہمارے حوالے کر دے، کیونکہ وہ ہم منگولوں کا گناہ گار ہے۔ لیکن دوستو، خوارزمی سلطنت کے محل میں چنگیز خان کی یہ مانگ تو نہیں مانی گئی بلکہ اس کے مسلم سفیر کو قتل کر دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ بچے ہوئے 2 منگول سپاہیوں کو ان کی داڑھی اور سر کے بال کاٹ کر واپس منگولیا بھیج دیا گیا۔ اپنے سفیر کی موت کی خبر سن کر چنگیز خان کا خون کھول اٹھا اور اس نے فوراً 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ 1219 میں خوارزم سلطنت پر حملہ کر دیا۔ اور پھر پوری دنیا جانتی ہے کہ یہاں سے چنگیز خان نے ظلم کی وہ داستان لکھی تھی کہ جسے آج بھی اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو وہ کانپ اٹھتا ہے۔ صرف اور صرف 1 سال کے اندر پوری خوارزم سلطنت پر چنگیز خان نے قبضہ کر لیا تھا اور اس سلطنت کو ختم کرنے کے بعد ہی اب پوری مسلم دنیا چنگیز خان کے لیے کھلی پڑی تھی، یعنی وہ جس پر چاہتا، جیسے چاہتا اور جب چاہتا قبضہ کر سکتا تھا۔ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ جنگ جیتنے کے بعد ترکان خاتون کو بھی قیدی بنا کر چنگیز خان کے پاس لایا گیا تھا، جسے دیکھ کر چنگیز خان حد سے زیادہ خوش ہوا تھا اور اس نے اپنے تجارتی قافلے پر ہوئے حملے کا بدلہ نکالنے کے لیے ترکان خاتون کو حد سے زیادہ ذلیل کیا تھا، یہاں تک کہ وہ ترکان خاتون کو باندھ کر ہمیشہ فخریہ انداز میں اپنے ساتھ لے کر ہی پھرا کرتا تھا اور جب بھی ترکان خاتون کو بھوک لگا کرتی تھی تو انہیں بھی بالکل ویسے ہی لائن میں لگ کر کھانا لینا ہوا کرتا تھا جیسے منگول فوج کے عام فوجی لیا کرتے تھے۔ لیکن ان تمام ذلتوں کے باوجود بھی ترکان خاتون کا گھمنڈ اور ضد مرتے دم تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔